علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کی ہماری گفتگو 11ویں شریف سے متعلق ہے. 11ویں شریف کسے کہتے ہیں، کیوں منائی جاتی ہے، اس کے منانے کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ 11ویں شریف کیا ہے. حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی ہجری کے بزرگوں میں سے ایک عظیم بزرگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے ایک عظیم ولی کامل ہیں اور آپ کی ولایت مسلم ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کرامات سے نوازا. بہت سے مشائخ علماء نے آپ کی کرامات، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے احوال پر ہر دور میں کتابیں لکھی ہیں اور تواتر کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر چلا آ رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہینے میں ایک مرتبہ جو کچھ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پڑھتے یا جو اعمال کرتے، تو ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. ہر ماہ آپ کا یہ سلسلہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی نیت سے اہتمام کیا، جو آپ اہتمام اس وقت کر سکتے تھے. تو قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایصال ثواب کو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے پیش کیا قبول فرمایا اور اس کی نشانیاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ہوئی. تو وہ دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی. تو آپ نے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو برکتیں آپ کو اس ایصال ثواب کے موقع پر نصیب ہوئی تھی، ہر ماہ اسی تاریخ کو خاص کر لیا اور اسی تاریخ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. وہ سلسلہ آپ کی زندگی میں بھی جاری رہا اور آپ کے مریدین اور خلفاء اور متوسلین متعلقین اپنے اپنے علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسی سلسلے کو جو انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا تھا اس کو جاری و ساری رکھا. تو حقیقتاً اگر یوں کہا جائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ماہ میلاد مناتے، حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. وہ سلسلہ آج بھی پوری دنیا میں، کیونکہ آپ کے خلفاء آپ سے فیض حاصل کر کے آپ سے علم کے حصول کے بعد مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے اور وہ سلسلے انہوں نے اپنے خانقاہوں میں بھی جاری فرمائے اور اپنی خانقاہوں کے علاوہ جہاں کہیں بھی ان کے مریدین جاتے تھے وہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری زندگی کے ایام سے شروع ہونے والا سلسلہ آج تک جاری ہے اور جب تک رب تعالیٰ چاہے گا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. دوسرا مسئلہ کہ اس کے منانے کا حکم کیا ہے. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایصال ثواب ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کو
آپ کے مشائخ بالخصوص سید عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، اور ایصال ثواب ایک جائز، مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ محبوب کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ میرے بعد تم جب بھی قربانی کرنا تو دو قربانی کرنا، ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دو قربانیاں کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک قربانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ایصال ثواب کا خود محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا، اور آپ نے صحابہ کی موجودگی میں ہر سال محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قربانی کا ہدیہ پیش کیا۔ ایصال ثواب کے جائز، مستحب اور مستحسن ہونے پر بہت سے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ جانی عبادات کا ثواب بھی اور مالی عبادات کا ثواب بھی اپنے گزرے ہوئے لوگوں تک بھی پہنچانا جائز ہے، اور جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے ان تک پہنچانا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی اور فرمائی کہ یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور دوسری قربانی فرمائی اور فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی ہے جو میرے بعد آئیں گے اور قربانی نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو دعا مشہور ہے، نماز میں اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں، اس میں قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بخشش کی دعا کی گئی۔ تو ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، اس کے جائز اور مستحب ہونے میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو 11ویں شریف ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، بس اس کو نام دے دیا گیا 11ویں شب کی نسبت سے، تو اس کو 11ویں شریف کے نام سے وہ موسوم ہو گئی۔ حقیقتاً یہ ایصال ثواب ہے اور مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ اجر و ثواب سے مستفید کیا جائے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس پر اس سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان کی برکات کا بخوبی علم ہے، اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی وہ بھلائیاں اور برکات نصیب فرماتا ہے جس کو مختلف لوگ اپنی اولادوں، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و قارب میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔